صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کون سی رپورٹ زیادہ پریفر کرنی چاہیے؟ دیکھو یار یہ سب ایکسیپٹیبل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پہلی بات، جی سر۔ لیکن آپ نے کیا کرنا ہے، ڈان نیوز پیپر میں جو آتی ہے، جو ورلڈ ٹائم میگزین میں آتی ہے، جو اکانومسٹ میں آتی ہے، وہ اتھینٹک ہیں، جیسے ورلڈ بینک کی، یو این او کی، اس طرح کی جو ہے ان کو زیادہ آپ نے مطلب پریفر کرنا ہے. باقی آپ جو بھی لکھ دیں گے غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اپروکسیمیٹلی سیم ہی چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو یہ اتنے زیادہ پریشانی والی بات نہیں ہے. لیکن سر یہ جی ورلڈ بینک کی، یو این او کی اور اس طرح کی مطلب پاکستان اکنامک سروے ہو گیا جو ریسنٹ ہوتا ہے، اس طرح تو ان کی ہوتی ہے. سر چلیں جس طرح سے اب 22.8 ملین چلڈرن آؤٹ آف اسکول ہیں ہمارے پہ، تو کیا ہم اس کو راؤنڈ آف کر کے 23 کہہ سکتے ہیں، یا پھر اس کو اتنا ہی رکھنا چاہیے؟ یعنی کہ جب پوائنٹ زیادہ آ رہا ہوتا ہے تو اس میں پھر جو بھی بات کریں یار میری آپ اتنا نٹی گریٹی میں نہیں جائیں گے. آپ نے ایک آرگومنٹ دیا اور آپ نے ہلکا سا اس کا فیکٹس اینڈ فگر دے دیا. نہ ایگزامینر کو یاد ہے کتنے بچے باہر ہیں اسکول سے، نہ آپ کو یاد ہے. بس آپ نے آرگومنٹ کو تھوڑا سا مضبوط کرنے کے لیے کہہ دیا کہ تقریباً اتنے پرسنٹ جو ہے نا یہ بچے ہیں. ایگزامینر کو نہیں یاد، ٹھیک ہے، ہر چیز اس کو نہیں پتا. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، شکریہ سر. تو اپروکسیمیٹلی آپ نے بیٹا ایسٹیمیٹ دے دینا ہے. جی سر. اور کبھی کبھی تو ریفرنس ہمیں آتا نہیں ہے، ہم اپنے پاس سے مارکر سے انورٹڈ کوما لگا کے نا اچھا سا ریفرنس اپنے پاس سے بنا کے اور نیچے کسی بڑے بندے کا نام لکھ دیتے ہیں، جی منیر اکرام صاحب نے یہ کہا ہے، حالانکہ انہوں نے کہا ہی نہیں ہوتا. تو ایگزامینر کو تھوڑی ہر بات کا پتہ ہے کہ ٹھیک ہے نا، تو کچھ چیزیں آپ نے وہ ٹرک اور ٹپس سے بھی چلنا ہوتا ہے، اسمارٹ طریقے سے بھی چلنا ہوتا ہے. چلے بیٹا 100 سے زیادہ بچے نہیں آ رہے، میرا دل تھا آ جاتے، ٹائم نہیں ضائع کریں گے، ہم جلدی سے کلاس سٹارٹ کریں گے. جو آ چکے ہیں اب ہم تو بیٹا آپ کے آنسر کویسچن جو ہیں یہ بعد میں ہوں گے بیٹا، ٹھیک ہے. اوکے علما بیٹا میں کر رہا ہوں سٹارٹ. میرا دل تھا کہ 400-500 بچہ آ جاتا، لیکن وہ سیٹنگ کا کوئی مسئلہ ہے. چلے ہو رہی ہے. چلے میں لیکچر سٹارٹ کر رہا ہوں. تو بیٹا آپ لوگوں کے نا جو کویسچنز ہیں وہ بعد میں انشاءاللہ ہوں گے. آپ نے میری اسکرین کو ڈسٹرب نہیں کرنا، ٹھیک ہے. اوکے ہوسٹ بنائیے گا مجھے. جو ایسے سے بھی امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی پریسی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اگر ایسے سے بھی زیادہ اہمیت کسی چیز کو دینی ہے تو وہ پریسی کو دینی ہے آپ نے. اور 2 ماہ روزانہ 1 گھنٹہ بلا ناغہ اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہوتی ہے جب ایگزام آپ کے قریب آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب آپ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ بگنرز ہیں، تو پہلے 3 ماہ پریسی جو ہے اور ایسے جو ہے اس کو آپ 3-4 ماہ میں اوکے کریں. یہ 2 سبجیکٹس کی ٹینشن اپنے دماغ سے آپ ختم کر لیں پہلے 3-4 ماہ کے اندر، اور پھر آپ کی ایک تیاری میں ایک کانفیڈنس آ جائے گا. جب آپ کیسے اور پریسی تیار ہو جائے گا تو بیٹا جس دن آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد ایک دن بھی آپ نے پریسی کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. روزانہ کی بنیاد پر بڑا سیریس ہو کے آپ نے پریسی کے اوپر کام کرنا ہے اور گریجولی خود کو امپروو کرتے جانا ہے. اچھا ہوتا یہ ہے کہ جو 10 سے 15 ہزار لوگ ہوتے ہیں یا 30-35 ہزار لوگ ہوتے ہیں جو اپیئر ہو رہے ہوتے ہیں، وہ ایک ہی پیراگراف کو اٹیمپٹ کریں گے سارے. اور اگر آپ اس پیراگراف میں تھوڑا سا بھی لیفٹ رائٹ ہوئے تو ایگزامینر کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ اس بچے کی انڈرسٹینڈنگ ویک ہے اور اس کا کمپریہنشن لیول جو ہے وہ اس لیول کا ہی ہے. تو ایگزامینر جو ہے بیٹا اس کا 30-40 سال کا تجربہ ہوتا ہے اور وہ ایکسپرٹ ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ تھوڑا سا بھی پیراگراف میں پریسی کو جب اٹیمپٹ کرتے ہیں، تھوڑا سا بھی لیفٹ رائٹ ہوں گے تو ان کو فوراً پتہ چل جائے گا.
اور آپ کی پریسی چیک کرنے میں ان کو ایک آدھا منٹ لگتا ہوگا یا 1 منٹ لگتا ہوگا. تو آپ کے پورے 1 سال کی یا 2 سال کی جو ایفرٹ ہے وہ 25-30 سیکنڈ میں اس کا فیصلہ ہونے والا ہے جب آپ کا پیپر ایگزامنر کے سامنے ہوگا. آپ کے سارے پورے سال کی جو محنت ہے اور ایفرٹ ہے وہ ایک پیراگراف میں سمٹ کر آ جاتی ہے, اور ایک پیراگراف جو ہے وہ وہاں سے آپ کو مطلب وہ وہاں سے آپ کو ایکٹیفائی کرتے ہیں یا آپ کا مطلب فیل پاس کا فیصلہ کرتے ہیں. آپ یہ بھی یاد رکھیے گا, کبھی کبھی ہم سارا پیپر کرتے ہیں اور پریسی نہیں کرتے, تو ایگزامنر سب سے پہلے ہماری پریسی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ پریسی ایک پریکٹیکل چیز ہے جو آفیسر بننے کے بعد آپ کے استعمال میں آتی ہے, آپ کی میٹنگز میں یہ استعمال ہوتی ہے, آپ کے آفیشیل ڈاکومنٹس میں ہوتی ہے. تو یہ جو پریسی ہے بیٹا, یہ کم سے کم 6 ماہ اس کی پریکٹس جو ہے ریگولر ہونی چاہیے. مطلب جب آپ کو لگے کہ اب اتنا ٹائم رہ گیا ہے, اور ہر دوسرے دن کم از کم ایک پریسی لازمی کریں. کب؟ جب ایگزام قریب ہوں, جب 2-3 ماہ 4 ماہ رہ جائیں, ٹھیک ہے. اور پیپر میں بھی سب سے پہلے پریسی ہی کریں گے آپ, اور کرنے کے بعد پریسی کو 2 بار پڑھیں گے. آئی کے ڈاٹ کی بھی غلطی کی گنجائش پریسی میں نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. پریسی میں ایگزامینر آپ کے ایک چھوٹی سی غلطی کو بھی ٹالریٹ نہیں کرتا, یہ بات یاد رکھیے گا. تو میں پھر کہوں گا کہ جس دن آپ نے سی ایس ایس کی نیت کر لی, اس دن سے لے کے آپ نے پریسی میں کمپرومائز نہیں کرنا ہے. پھر اس میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ کیا لکھنا ہے. سب سے پہلے تو کیسے اس کو پیراگراف کو پڑھنا ہے, پھر پیراگراف کو پڑھنے کی ٹیکنیکس کیا ہیں, پھر پیراگراف کو پڑھنے کے بعد خود سے کیسے لکھنا ہے ایک نیا پیراگراف, اور جو نیا لکھنا ہے اس میں کیا ایڈ کرنا ہے اور کیا چھوڑنا ہے, کیا ہم چھوڑ سکتے ہیں. یہ ساری ڈسکشن بیٹا بھی ہوگی. تو آپ لوگوں نے بور نہیں ہونا, پریشان نہیں ہونا. میں 15-20 منٹ کے اندر فلو میرا بن جائے گا انشاءاللہ, تو پھر چیزیں آپ کو اور اچھے سے سمجھا پاؤں گا. تو استاد محترم تو بتاتے ہیں سر حمود رانجھا صاحب کہ وہ کہتے ہیں جب میری پہلی اٹیمپٹ تھی تو میں نے 100 پریسی کی تھی اور ایویلویٹ بھی کروائی تھی, 100 پریسی. تو یہ تو بیٹا پھر آپ کی دیکھ لیں, یہ پرسنل چوائس ہے, پرسنل مینجمنٹ ہے کہ آپ کتنا اس کو اہمیت دیتے ہیں, ٹھیک ہے. پریسی کیا ہے؟ پریسی کی اہمیت تو میں نے ابھی تھوڑی آپ کو بتا دی. پریسی ہے کیا؟ پریسائز کرنا, مختصر کرنا, اختصار کرنا. تو یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اوریجنل پیراگراف کی 1/3 ہوتی ہے. یہ آپ کو سب کو پتا ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. 1/3 ہوتی ہے, یعنی اگر 9 لائنیں ہیں, 9 سینٹینسز ہیں, تو آپ 3 میں ان کو لے آئیں گے بغیر اس کا اسپرٹ مس کیے اس پیراگراف کا, ٹھیک ہے. تو بیٹا پریسی کے لیے ایک چھوٹی سی میں آپ کو ایگزامپل سے میں آپ کو سمجھاؤں گا, اور اس کے بعد آپ کو میں باقاعدہ جو ہے وہ نیکسٹ یہ بتاؤں گا کہ پریسی جو ہے وہ پیراگراف کو ہم نے پڑھنا کیسے ہے. تو ایک چھوٹی سی کہانی ہے, ایک چھوٹی سی بات ہے, کسی نے بنائی ہے اپنے پاس سے, کہ ایک فقیر ہے اور وہ کسی عورت کے, جی ہو رہی ہے, ایک فقیر ہے, وہ ایک عورت کے پاس جاتا ہے کسی کے دروازے پہ یا مانگتا ہے, تو وہ عورت جو ہے وہ ان کو مطلب دیتی ہے کچھ کھانے کو یا جو بھی ہے. تو اب وہ فقیر جو ہے وہ خوش ہو کے اسے کہتا ہے کہ آج آپ مجھ سے کوئی ایک دعا مانگ لو, وہ میں کوشش کروں گا یا وہ پوری ہوگی, ٹھیک ہے. مطلب کوئی سی ایک دعا مانگو, وہ پوری ہوگی, لیکن ایک دعا ہونی چاہیے. اب وہ جو عورت ہے اس کے ساتھ 3 مسئلے ہیں. وہ بلائنڈ ہے, نابینا ہے, دیکھ نہیں سکتی. نمبر 2, وہ بے اولاد بھی ہے, اس کے پاس اولاد نہیں ہے.
نمبر 3 وہ غریب بھی ہے, اس کے پاس دولت نہیں ہے, پیسے نہیں ہے. تو فقیر جب خوش ہوا, اپنی موج میں آیا, تو اس نے کہا بھئی آپ آج مجھ مانگ لو, چیز مانگ لو, وہ پوری ہو جائے گی. تو اب وہ عورت جو تھی وہ سوچنے لگ گئی کہ میں اب کیا مانگوں, میں بلائنڈ ہوں, مجھے آنکھیں بھی چاہیے, بینائی بھی چاہیے, میں بے اولاد ہوں, مجھے بیٹا بھی چاہیے, میں غریب ہوں, مجھے دولت بھی چاہیے, تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. اور انہوں نے کہا ہے کہ کوئی سی ایک چیز مانگو, وہ ملے گی. تو وہ کچھ دیر سوچنے لگ گئی اور کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ فقیر سے بولی, میں, اب جملہ سنیے گا اس کا, میں اپنے بیٹے کو چاندی کے چمچ کے ساتھ پیدا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. میں اپنے بیٹے کو چاندی کے چمچ کے ساتھ پیدا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں. اب اس نے 100 باتوں کی ایک بات کر دی اور اس نے ایک لائن میں تینوں چیزیں مانگ لی. اس نے کہا میں دیکھنا چاہتی ہوں, یعنی بیٹا بھی مانگ لیا, اور چاندی کے چمچ کے ساتھ یعنی امیری میں پیدا ہوتے دیکھنا چاہتی ہوں. تو اس نے بڑی مہارت کے ساتھ 3 چیزیں ایک ہی سینٹینس میں بتا دی. اور اس طرح یہی آپ کا پریسی کا ایک ایگزامپل آپ کا سیٹ ہوتا ہے, جہاں پہ کہ جو پریسی ہے بیٹا, کم سے کم لفظوں کو استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ باتوں کو اس میں سمو کے لے آنا ہے. یہ ایک پریسی کی ایگزامپل میں نے آپ کو دی کہ دیکھو باتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں, لیکن اس کو سمیٹ کر چند لفظوں میں لے آنا, یہ ایک آرٹ ہے, یہ ایک فن ہے. اسی طرح میں ایک اور آپ کو مثال دیتا ہوں. کلاس کے بارے میں پریشان مت ہوئیے گا, 2 گھنٹے کی ہو, 3 کی ہو, آپ کو آج پریسی سمجھا کے گھر بھیجوں گا انشاءاللہ. اچھا, ایک بادشاہ تھا, تو اس کا بیٹا جو ہے اس کو بادشاہ بننا تھا. تو اس کی ٹریننگ کے لیے, بادشاہ کیونکہ ایک وقت کا بادشاہ ہوتا ہے, تو اس کو ٹرین کیا جاتا ہے. اس کی ٹریننگ کے لیے اسے جنگل میں بھیجا گیا کسی استاد کے پاس کہ جی یہ ہمارا بیٹا ہے, اس کی ٹریننگ دیں, اور یہ آنے والے وقت میں ہمارا گدنشین ہوگا, ہمارا بیٹا ہوگا, یہ بادشاہ ہوگا, شہزادہ ہوگا. وہ 1 سال جنگل میں رہا, چیزوں کو آبزرو کرتا رہا, سنتا رہا, دیکھتا رہا. 1 سال بعد جب اس کا رزلٹ دیکھنے لگے, یا جب اس سے پوچھا گیا بھائی بتاؤ 1 سال میں آپ نے جنگل میں کیا دیکھا, کیا سنا, کیا آپ کی آبزرویشن کیا رہی, تو اس نے کہا 1 سال میں نے طوفانوں کی آوازیں سنی, میں نے آندھیوں کی آوازیں سنی, میں نے بجلی کے چمکنے کی آوازیں سنی, میں نے بادل کے گرجنے کی آوازیں سنی, میں نے شیر کے دھاڑنے کی آوازیں سنی, میں نے بڑے بڑے ہاتھیوں کی بولنے کی آوازیں سنی. تو پوچھا گیا کہ اور اس کے علاوہ, تو اس نے کہا نہیں اس کے علاوہ تو کچھ نہیں, یہی میں نے سنا. تو انہوں نے کہا نہیں بیٹا, ابھی آپ اس قابل نہیں ہوئے کہ آپ کو بادشاہ بنایا جائے. آپ 1 سال دوبارہ جاؤ جنگل میں اور دوبارہ سے دیکھو, دوبارہ سے کوشش کرو, تم کچھ مس کر رہے ہو. تو وہ دوبارہ جنگل میں گیا اور پھر اس نے دوبارہ غور کیا چیزوں پہ. اب وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ غور کرنے لگا, اور جب 1 سال کا پھر وقت گزرا تو اس سے پوچھا گیا بھائی اب آپ بتاؤ آپ نے کیا آبزرو کیا, کیا دیکھا, کیا سنا. تو وہ کہتا ہے جی اس دفعہ میں نے چیونٹی کے چلنے کی آواز کو بھی سنا ہے, اس دفعہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ چیونٹیاں کیسے باتیں کر رہی ہیں, مطلب ان کی زندگی کو دیکھا ہے میں نے پتوں کی آہٹ کو سنا ہے, میں نے گھاس کی سرسراہٹ کو سنا ہے, میں نے بڑی چھوٹی جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کی چیزوں کو بھی آبزرو کیا ہے. تو مجھے پتا چلا کہ جو میں پچھلے سال سنتا تھا وہ باتیں بھی ٹھیک ہیں, لیکن ایک اچھا لیڈر, ایک اچھا حکمران بننے کے لیے, مجھے بادشاہ بننے کے لیے
یہ جو چھوٹی چیزیں تھی یہ میں نے اسکپ کی تھی، ابھی مجھے پتا چلا کہ یہ بہت ضروری ہیں، کیونکہ میں ایک وقت کا بادشاہ بننے جا رہا ہوں، تو چھوٹے لوگوں کی باتیں بھی مجھے فیل کرنی چاہیے، مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میری جو جیورسڈکشن ہے یا جو میری رعیت ہے، میرے لوگ ہیں جو انڈر میرے، تو چھوٹے سے چھوٹے کا بھی مجھے آئیڈیا ہونا چاہیے۔ تو بیٹا پریسی جو ہے، میں اگین اس کو لنک کروں گا آپ کے آج کے ٹاپک کے ساتھ، پریسی میں چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے، اور بڑی سی بڑی چیزیں تو خود ہی ایکسپوزڈ ہوتی ہیں، وہ تو پہلے سے ہی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور وہ ہر ایک کو نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن آپ بھی راجا بننے جا رہے ہیں، آپ بھی آفیسر بننے جا رہے ہیں، آپ بھی رولر رولر ہی ہے نا، مطلب آپ رول کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ لوگوں کو سرو کرتے ہیں، آپ کی جورسڈکشن میں چھوٹے سے چھوٹے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو آپ نے ان کا درد فیل کرنا ہوتا ہے، آپ نے ان کی چیزوں کو فیل کرنا ہوتا ہے، تو پریسی میں بھی بیٹا آپ نے چھوٹی سی چھوٹی چیز کو فیل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ نے پریسی میں کسی ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز بڑی امپورٹنٹ ہو اور آپ سکپ کر جائیں، ایسا نہ ہو۔ بہرحال یہ چیزیں آپ دو ایگزامپل میں نے اس لیے دی، آپ کی تھوڑی یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ پریسی ہے کیا۔ تو پہلی مثال میں زیادہ سے زیادہ باتوں کی ایک بات، 100 باتوں کی ایک بات کر دینا، یہ پریسی ہے۔ اور بادشاہ والی جو مثال ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی چھوٹی سی چھوٹی چیزیں بھی بڑی اہم ہوتی ہیں، ہمیں وہ ہڈن ہوتی ہیں، ان کے میننگز امپلائڈ ہوتے ہیں، ان کے میننگز ہڈن ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ایکسپوزڈ ہوتی ہیں چیزیں، پیراگراف پڑھا سمجھ آ گیا، کبھی کبھی وہ سرفس لیول پہ ہوتی ہیں، ان کی سمجھ آتی ہے، لیکن کبھی کبھی چیزیں ہڈن ہوتی ہیں، ان کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ ہمارے استاد محترم سر حمود الرحمان رانجھا صاحب، جب انہوں نے پریسی کے اوپر ہمیں لیکچر دیا تو میں نے لکھی کچھ باتیں، اور وہ ساری باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، خوب کوشش کروں گا، کیونکہ ان کا بتانے کا سٹائل تو پھر ماشاءاللہ بڑا اچھا تھا، لیکن میں کوشش کروں گا کہ کچھ نہ کچھ بتا، اور جس طرح وہ مجھے تو استاد محترم کہتے ہیں کہ وہ جی سی یونیورسٹی لاہور میں تھے ایز اے اسٹوڈنٹ، اور ان کے استاد تھے استاد احمد رضا صاحب تھے، جو کہ کمشنر سے ریٹائرڈ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے کہا بھائی پریسی کے لیے آ جاؤ، تو کہیں بیٹھ گئے ہم، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک پیراگراف ہے، اس میں سے ایک جملہ پڑھو اور مجھے ایسے سمجھاؤ کہ مجھے کچھ بھی نہیں پتا، ایک سادہ عام انسان کی طرح۔ پھر انہوں نے کہا اب یہ جملہ، یہی سینٹینس دوبارہ ایسے سمجھاؤ کہ وقت بہت کم ہے، ان اے نٹ شل، وقت بہت کم ہے اور یہی جملہ جلدی سے سمجھاؤ۔ پھر انہوں نے کہا اب ایسے سمجھاؤ کہ اگلا بندہ میٹرک لیول کا ہے، میٹرک پاس ہے، اور انہوں نے کہا اب سارا پیراگراف دوبارہ پڑھو، سارا پیراگراف دوبارہ پڑھو، اور اب دیکھو کوئی ایسی بات تو نہیں جو آپ پیراگراف میں امپورٹنٹ ہے اور تم نے چھوڑ دی ہے اور تم لکھ نہیں سکے۔ دیکھیں نا، اس کو ایرر آف اومیشن کہتے ہیں، اومٹ کر جانے کی غلطی۔ دیکھو پورا پیراگراف کہیں ایسا تو نہیں کوئی بہت امپورٹنٹ بات ہو پیراگراف میں اور تم نے چھوڑ دی ہو، تم نہیں لکھ سکے یا تم نہیں بیان کر سکے۔ اگین، اب کوئی ایسی بات جو وہاں ہے ہی نہیں اور تم نے اپنے پاس سے لکھ دی ہو، یہ بھی دیکھو، ذرا غور کرو۔ اب دیکھو کوئی مثال، کوئی اگزامپل تم نے لکھ دی ہو جو پیراگراف میں بھی ہے، تو اگزامپل جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے پریسی میں، وہ نہیں لکھیں گے، آگے جا کے میں بتاؤں گا کیا کیا نہیں لکھیں گے۔ اب دیکھو انہوں نے کہا استاد محترم نے، اب دیکھو آئی اور وی میں بات ہو اور تم نے بھی ویسے ہی کر دی ہو، تھرڈ پرسن میں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو پریسی جو ہے شروع میں مشکل لگے گی، پہلے اس کو آپ کوشش کریں اردو میں، پھر آسان اردو میں، اور پھر اس کو مختصر طریقے کے ساتھ
کم سے کم لفظوں میں بیان کرنے کی کوشش کریں, اور جب یہ سارا کچھ کر لیں پھر اس کو انگلش میں کریں. یہ ایک انٹلیکچوئل ایکسرسائز ہے اور یہ ایک ٹائم ٹیکنگ ایکٹیویٹی ہے. بہرحال آپ کے جو فکرے ہیں, آگے میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ نے ایک پیراگراف کو ریڈ کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہاؤ ٹو ریڈ اے گیون پیسج. تو بیٹا سلائیڈز کوئی نہیں ہے آج کل, مطلب سلائیڈز نہیں ہے. اچھا, لنک جب کلاس کا بریک ہو آپ نے اسی لنک سے 8 منٹ کے بعد ری جوائن ہو جانا ہے. مجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے خود ہی 8 منٹ کے بعد ری جوائن ہو جانا ہے. اب جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہاؤ ٹو ریڈ اے گیون پیسج. پیسج کا بنیادی طور پر کانسیپٹ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو آپ نے بغیر رکے پیسج کو پڑھ دینا ہے. پہلی فرصت میں ہی آپ نے پریشان ہونے کے بغیر پہلی فرصت میں ہی پہلی اٹیمپٹ میں ہی اس کو ریڈ کر دینا ہے بغیر رکے. ٹھیک ہے, پھر آپ ریڈنگ جب کریں گے تو آپ ایک رف ڈرافٹ بنائیں گے اور پوائنٹس الگ کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے, کچھ لوگ پیراگراف کو کیئر لیسلی پڑھتے ہیں, تو کیئر لیسلی بھی نہیں پڑھیں گے. آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس پیراگراف کو پڑھنا ہے. تھوڑا سا بھی ادھر ادھر آپ ہوئے تو کام خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو 3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اس میں. ایک, آپ کا جو نیریٹو ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں, یہ آپ جو سمجھ رہے ہیں پیراگراف کو, اس میں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. سینٹینسز کو ڈس جوائنٹ نہیں کرنا, ان کو کنیکٹڈ رکھ کے ہی سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, بجائے اس کے کہ آپ لفظوں کے پیچھے پڑ جائیں. آپ نے بات کے پیچھے پڑنا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. آپ نے اس بات سے پریشان نہیں ہونا کہ اس کا مجھے مین ہی نہیں آ رہا, تو یہ میں اب یہاں پہ ختم ہو گیا ہوں, میرا سارا مطلب میرا ٹیلنٹ ہی ختم ہو. ایسے نہیں ہے, آپ نے بات کیا بتائی جا رہی ہے وہ دیکھنی ہے. میننگ آپ کو بے شک 1 2 3 ورڈز کا نہ بھی آئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور مشکل میننگز ہوتے ہی آپ کو پریشان کرنے کے لیے ہیں. اگر آپ مشکل میننگز کو نکال کے سائڈ پہ کر دیں اور پھر پیراگراف کو پڑھیں تو اس کا مفہوم پھر بھی وہی رہے گا. یہ بات یاد رکھیے گا, اس میں بہت زیادہ فرق نہیں آئے گا. تو آپ نے جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ لازمی وہاں پہ آپ نے مطلب ان کو دیکھنا ہے ساتھ ساتھ. اور آپ نے کیا کرنا ہے, یو آر سپوز ٹو انٹر انٹو دا اسپرٹ آف دا پیسج. ہاں جی, پیسج کا اسپرٹ ہوتا ہے, پیسج کا تھیم ہوتا ہے, وہ آپ کو بیٹا پڑھنے سے اچھی طرح پڑھنے سے سمجھ میں آئے گا. ہمارے بچے کہتے ہیں کہ ہمیں بڑا ٹائم لگتا ہے پریسی کرنے میں, تو بیٹا ٹائم اس لیے لگتا ہے کیونکہ آپ کی پریسی میں 3-4 چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ساتھ ساتھ. سب سے پہلے آپ کا کمپریہنشن لیول چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کتنی ہے, آپ کی ووکیبلری کتنی ہے, آپ کو چیز کی سمجھ کتنی آئی ہے. سب سے پہلے تو وہ آپ کی ٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہے. پھر آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کی اپنے الفاظ, فریزز, ایکسپریشن, ووکیبلری آپ کی اپنی کیا ہے, 2 چیزیں. پھر آپ کا ٹائم مینجمنٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو پریسی میں بہت زیادہ چیزیں آپ کو ہینڈل کرنی ہوتی ہیں. تو ریکوائرڈ کیا ہے, اب جب پیسج کو ہم پڑھتے ہیں تو کیا ریکوائرڈ ہے؟ ریکوائرڈ یہ ہے کہ ناٹ اے سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ بٹ این انڈرسٹینڈنگ ان ڈیپتھ. سپرفیشل انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کبھی کبھی سرفس لیول پہ, کبھی کبھی اس کے اوپر سے ہمیں چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, لیکن ہمیں ان ڈیپتھ چیزوں کو دیکھنا ہوگا. سرفس لیول پہ کبھی کبھی چیزیں کلیئر نہیں ہوتی ہیں. تو you must have a keen power of observation. اس پیراگراف کے اوپر آپ کی آبزرویشن بڑی کین ہونی چاہیے. اور آبزرویشن کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اپنی آبزرویشن کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں بائی ریزننگ اینڈ بائی تھنکنگ. تو پریشان مت ہوئیے گا, تھوڑا سا یہ ٹاپک تھوڑا سا اس طرح کا ہی ہے. آگے اگزامپل جب دوں گا تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی. میں نیکسٹ سلائیڈ اپنی دیکھ رہا ہوں.
میں پھر بتا رہا تھا کہ کچھ میننگز بیٹا ایکسپوزڈ ہوتے ہیں, وہ ہاں جی ایکسپوزڈ انڈرسٹینڈنگ ہر بچہ کر لیتا ہے, اور کچھ امپلائڈ ہوتے ہیں, ہڈن میننگز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو اگزامپل دی بادشاہ کی کہ وہ ایکسپوزڈ آوازیں تو سن پایا, لیکن اچھا جو ہڈن تھی وہ نہ سن پایا, اس کے لیے پھر اسے اور محنت کرنی پڑی. ٹھیک ہے, تو بہت ہی ڈیپ انسائٹ رکھنی ہوگی پریسی کے لیے. ٹھیک ہے, اصل میں رائٹر کہنا کیا چاہتا ہے پیراگراف میں, کون سی باتیں واضح طور پر اس نے کہہ دی ہیں اور کون سی باتیں اس نے چھپا کر کہہ دی ہیں. یہ ہے امپلائڈ میننگز, یہ ہے ہڈن میننگز, اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. ہم غور کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تحریر جو ہے, جو پیسج گیون پیسج ہے, اس میں اتنے جو سارے فقرات ہیں یہ ایک پوائنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے میجر پوائنٹس 4 یا 5 ہوتے ہیں اور باقی ان کے ایکسپلینیٹری ہوتے ہیں, ان کی ڈیٹیل دے رہے ہوتے ہیں, ان کو ایکسپلین کر رہے ہوتے ہیں. تو ایکسپلینیشن والا جو چیزیں ہیں وہ پریسی میں ان کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اچھا, کچھ میجر آئیڈیاز ہوتے ہیں پریسی میں, گیون پیراگراف میں, پیسج میں, اور آگے ان کے نیچے کچھ سب آئیڈیاز ہوتے ہیں. تو آپ نے سب آئیڈیاز سے کوشش کرنی ہے کہ ان کے چکر میں آپ کو نہ پڑھنا پڑے, اور جو میجر آئیڈیاز ہیں آپ ان کو ڈیل کر سکیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ پیراگراف پڑھیں گے تو غور کیجئے گا, کیا اس پیراگراف میں کوئی ڈیسیجن تو نہیں لیا گیا, کیا اس پیراگراف میں کسی چیز کی نیگیشن تو نہیں کی گئی, کیا اس گیون پیراگراف میں کسی چیز کو سپورٹ تو نہیں کیا گیا. تو اس کو کہتے ہیں بیٹا لاجیکل ریڈنگ. لاجیکل ریڈنگ آپ کو کرنی ہوگی پریسی. میں پھر کہوں گا, پریسی از این انٹلیکچوئل ایکسرسائز. آپ کے دماغ کا یہاں بہت زیادہ استعمال ہونے والا ہے. تو لاجیکل ریڈنگ آپ کو انٹلیکچوئل سٹائل میں پڑھنا ہوگا, اور نیوز پیپر کو بھی کہا جاتا ہے کہ انٹلیکچوئل سٹائل میں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو میں پھر کہوں گا, آپ نے پریسی کا جو پیسج دیا گیا ہے اس میں لفظوں کو نہیں دیکھنا, آپ نے جو کہا جا رہا ہے وہ دیکھنا ہے. لفظوں کو دیکھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے, اور جو کہا جا رہا ہے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. اوکے بیٹا, اور میں آپ کو کچھ بتاتا ہوں, اور پریسی ایک میں نے سالو کی ہوئی ہے آپ کے لیے, وہ میں نے کوشش کی, وہ آپ کو دکھاؤں گا ابھی. آگے میرا نیکسٹ جو پوائنٹ ہے, ہاؤ ٹو رائٹ پریسی. میری چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے. اچھا, ہاؤ ٹو رائٹ پریسی. بیٹا پریسی کیا ہے, سب سے پہلے آپ نے ایک سینٹینس کو پکڑنا ہے, اس کو بریف کرنا سیکھنا ہے. وہ کیسے ہوگا, اس کا متبادل آلٹرنیٹو ورڈ بیٹا آپ نے ڈھونڈنا ہے, اور وہ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن ہو سکتا ہے, وہ سنگل کمپریہنسو ورڈ ہو سکتا ہے. جب آپ ایک لائن کو بریف کر گئے, ایک لائن کو پریسیجن میں لے گئے, تو بیٹا آگے آپ ہر لائن کو لے جائیں گے. تو پہلے ایک لائن کو لے کے جاتے ہیں, پھر 3 لائنوں کو لے کے جاتے ہیں, تو آہستہ آہستہ پھر یہ پریکٹس جو ہے آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلے ایک لمبے سینٹینس کو شارٹ کرنا سیکھیں. ایک سینٹینس پکڑیں, اس کو سیم بات, سیم اسپرٹ, سیم تھیم, لیکن شارٹ طریقے سے اس کو لکھنے کی کوشش کریں. پھر 3 لائنوں کو پکڑیں, 3 لائنوں کو پکڑیں, اور ان 3 لائنوں کو ایک لائن میں لکھنے کی کوشش کریں. بہت سارے لفظوں کو اکٹھا کرنے کا جو آرٹ ہے بیٹا وہ آپ کو آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یاد رکھیں ایگزامینر کو سی ایس ایس میں آپ نے کنونس بھی کرنا ہوتا ہے, اور کنونس کرنے کے لیے آپ کو خود کلیئرٹی ہونا بہت ضروری ہے, اور کنونس کسی کو کرنے کے لیے آپ کی جو نہایت آسان گفتگو ہے, نہایت آسان انداز میں آپ نے کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو چوز یور ورڈز کیئرفلی اینڈ اسٹرکچر یور سینٹینسز کمپلیٹلی. اور آپ کی جو پریسی ہے یہ اٹ مسٹ بی پریزنٹ دا سبسٹینس آف دا اوریجنل پیسج. جو اوریجنل پیسج ہے اس کا سبسٹینس پرووائڈ کر رہی ہو,
اور ایک اور چیز سے آپ نے بچنا ہے، کبھی بھی اوریجنل پیراگراف جو گیون ہے اس میں سے آپ نے فریز نہیں اٹھانے، ورڈز نہیں اٹھانے. ہاں کچھ ٹرمز ہوتی ہیں جن کو جو انڈسپینسیبل ہوتی ہیں ان کو ہم لے سکتے ہیں. اور ایک اور کام کرنا ہے، آپ نے اس چیز پہ ایمفسس نہیں کرنا، اس پوائنٹ پہ ایمفسس نہیں کرنا جس پہ نہیں کیا گیا، جس پہ گیون پیسج میں ایمفسس نہیں دیا گیا. آپ نے انڈیو ایمفسس نہیں دینا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اگر آپ وہ کسی اور پوائنٹ کے اوپر ایمفسس کر رہے ہیں اور آپ کسی اور کے اوپر کر رہے ہیں، تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ انیڈیکویٹ ہوتی ہے، آپ کی انڈرسٹینڈنگ میچور نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ایک اور بات یاد رکھیے گا، پریسی میں ٹینس جو ہے وہ آپ کوشش کریں گے 100% کہ جو ٹینس وہاں یوز ہوا ہے پیسج میں، پاسٹ ہے یا جو ہے، تو کوشش کریں گے آپ وہی سیم ٹینس یوز کریں گے اپنی پریسی میں بھی. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پریسی میں کیا کیا چیزیں آپ چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سکپ کر سکتے ہیں. ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں، جب آپ پیراگراف ریڈ کرتے ہیں بیٹا، تو ریڈ کرتے کرتے کبھی کبھی کوئی ایسی بات آتی ہے کہ آپ اچانک سے چونک اٹھتے ہیں. ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ایسی چیز آتی ہے آپ رک جاتے ہیں یا چونک اٹھتے ہیں، اس کو ہائی لائٹ کریں. وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر میں کہوں گا پریسی کا جب پیراگراف پڑھیں تو دیکھیں کوئی اس میں ڈیسیجن تو نہیں ہے. دیکھیں کوئی اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ایکسپلینیٹری ہیں، جو ایک واقعے کو ایکسپلین کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ نے ایکسپلینیٹری چیزوں کو چھوڑ دینا ہے اور آپ نے ان چیزوں کو لینا ہے جو بڑا ڈیسیجن ہو، بڑا نیگیشن ہو، بڑا سپورٹ کسی چیز کا ہو، کوئی ایسی چیز جو میجر ہو، جو مین ہو. میجر آئیڈیاز ہوتے ہیں اور سب آئیڈیاز ہوتے ہیں، تو آپ نے میجر آئیڈیاز کی طرف رہنا ہے بیٹا. ٹھیک ہے، تو آپ کی جو ریڈنگ ہوتی ہے پیراگراف کی، اس کو آپ 3 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر لیں. نمبر 1 آپ ریڈنگ کریں کریکٹرز. نمبر 1 کریکٹرز دیکھیں، کیا کیا کریکٹرز ہیں، کیا کیا کردار ادا کر رہے ہیں، کیا کیا کون کون لوگ ہیں اور کیا کیا کام کر رہے ہیں. پھر آپ اگر کوئی ایسی اور پریسی ہے یا اسی میں آپ کیٹیگری نمبر 2 کر لیں پلیسز، کون سی جگہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور پھر کیٹیگری نمبر 3 کر لیں کہ کون سی کنڈیشنز ہیں، کیا سچویشن ہے، کیا صورتحال ہے. جب آپ اپنے پیراگراف کو تین کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرنے کی کوشش کریں گے تو چیزیں کھل کے اور سامنے آ جائیں گی. کریکٹرز، پلیسز، سچویشن یا کنڈیشن یا صورتحال. ٹھیک ہے بیٹا، تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کیا کیا آپ سکپ کر سکتے ہیں پریسی میں، جو آپ نے لکھنا نہیں ہے، آپ جس کو چھوڑ سکتے ہیں. دیکھو پریسی میں میجر پوائنٹ ہوتے ہیں نا، ان کو تو لکھنا ہے، لیکن جو ان کو ایکسپلین کرتے ہیں، جیسے جز ہوتے ہیں، جزیات، ایک ہوتا ہے کلیات، ایک ہوتا ہے جزیات. جو کلیات ہوتا ہے بیٹا وہ کل میجر پوائنٹ، بڑا پوائنٹ، میجر آئیڈیا، اور اس کو نیچے سپورٹنگ کرنے والے کچھ آرگومنٹ، کچھ ایگزامپلز، کوٹیشنز، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. وہ جزیات آپ نے نہیں لکھنی. آپ نے چیزیں جو پریسی میں ایکسپلینیٹری چیزیں ہیں وہ آپ نے نہیں لکھنی. پہلی بات، آپ نے کمپلیٹ میسج ضرور لینا ہے اس پیراگراف کا. اوورآل آپ اگر کمپلیٹ میسج لے گئے تو آپ ہڈن میننگز بھی لکھنے کے قابل ہو جائیں گے. کچھ چیزیں مینشن بھی نہیں ہوتی اور وہ لکھنی کبھی کبھی ہمیں پڑتی ہیں، لکھنی پڑ جاتی ہیں. بہرحال اچھا، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پریسی میں ایک چیز ہے اور بار بار اسی کا نام بدل کر نام بدل جاتا ہے، لیکن وہ چیز ایک ہی رہتی ہے. فرض کریں ٹیررزم ہے، اب ایک پیراگراف میں پریسی کے آگے ٹیررزم، تو آگے بار بار آئے گا ایکسٹریمزم، ریڈیکلزم، اور اس کے سینونیمز ٹائپ ملتی چیزیں آئیں گی بار بار. تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، کیونکہ چیز ایک ہی ہے. ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز، ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ، بات
ایک ایک ہی ہوگی لیکن اس کے نام بدل بدل کے آئیں گے، تو آپ نے اس بات سے پریشان بالکل نہیں ہونا ہے۔ فالتو چیزیں جتنی بھی ہیں، کون سی جو تفصیل والی ہیں وہ نکالتے جائیں گے آپ، ٹھیک ہے، اور آپ سینٹینس کو فالو کریں گے، لفظوں کو فالو نہیں کریں گے۔ میں پھر کہوں گا، ریپیٹ کر رہا ہوں، پیچھے بھی کہا، سینٹینس جو ہے اس کو فالو کریں گے، پورے سینٹینسز کو فالو کریں گے، لفظوں کو، ورڈز کو فالو نہیں کریں گے، کیونکہ ورڈز کے میننگ بعض اوقات نہیں آتے تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ مشکل لفظوں کو ذرا نکال کے پھر بھی پیراگراف پڑھیے گا، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اچھا، پھر غور کریں کہ کون سی باتیں ہیں جو مل جل کر ایک ہی آرگومنٹ کو ثابت کر رہی ہیں، جو مل جل کر ایک ہی سچویشن کی بات کر رہی ہیں، ان کو بھی نکال دیں، ان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگین میں ریپیٹ کروں گا، دیکھیے کون کون سی چیزیں ہیں جو ڈیسیجنز ہیں، جو نیگیشن ہے کسی چیز کی، یا جو سپورٹنگ ہے کسی چیز کی، تو اور کیا ایکسپلینیٹری ہے۔ تو ایکسپلینیٹری کو آپ نکال دیں گے، لیکن میجر ڈیسیجن کو یا میجر جو بات ہے اس کو آپ رکھیں گے۔ تو لفظوں کو کبھی نہیں دیکھنا، جو کہا جا رہا ہے آپ نے اس کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا اور آپ نہیں لکھ سکتے پریسی میں؟ آل انٹروڈکٹری ریمارکس، اکثر اوقات انٹروڈکٹری ریمارکس جو ہوتے ہیں پریسی میں، آپ بیٹا ان کو بھی سکپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السٹریشنز کو سکپ کر سکتے ہیں، ایگزامپلز کو سکپ کر سکتے ہیں، سٹوریز اگر چھوٹی موٹی اس کو سکپ کر سکتے ہیں، اور بیٹا کچھ سائڈ ریمارکس ہوتے ہیں ان کو بھی سکپ کر سکتے ہیں، کوٹیشنز کو سکپ کر سکتے ہیں، اننیسیسری ڈیٹیلز سب کو آپ سکپ کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں ساری بات کو کنکلوڈ کروں تو کلیات میں پڑھنا ہے، جزیات میں نہیں پڑھنا۔ اور کلیات کیا ہوتی ہیں؟ 5-6 موٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، باقی ان کے جز ہوتے ہیں، باقی ان کے سب آئیڈیاز ہوتے ہیں، باقی ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں۔ تو آپ نے کبھی بھی جزیات میں نہیں پڑھنا، کلیات میں پڑھنا ہے۔ آئیے ایک پریسی پکڑتے ہیں، اس کو اٹیمپٹ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور آپ کی پھر باتیں بھی انشاءاللہ ہوں گی ساری۔ لنک جب بھی کلاس کا ختم ہو جائے، آپ نے بیٹا دوبارہ ری جوائن ہو جانا اسی گروپ سے، اسی لنک سے۔ تو میں ایک پریسی لے کے آیا ہوں، میں کوشش کرتا ہوں اس کو آنسر کویسچن آپ لکھتے رہیں پیج پہ، جیسے ہی میں مطلب یہ پورا کر لوں گا تو آپ کی بات۔ اچھا بیٹا دیکھیں، یہ پاس پیپر میں آ چکی ہے، تو میں نے اس کو سالو کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ اسے اچھے بچے اسے کوئی اچھی بھی سالو کر سکتا ہے، بہت اچھی بھی کر سکتا ہے، ہو سکتا ہے میرا وہ لیول آف انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، لیکن میں آپ کو طریقہ تھوڑا سا بتانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اس سے یہ نہیں سمجھنا کہ جو میں نے پریسی کر دی ہے یہ دنیا کی سب سے اچھی پریسی ہے، ایسا نہیں ہے۔ پریسی ہر بچے کا ایک اپنی اس کی ویکنس ہوتی ہیں اور اسٹرینگس ہوتی ہیں، ہر بچہ اچھی سے اچھی بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال یہ آپ کو سمجھانے کے لیے میں نے بس ہلکی پھلکی سی۔ اچھا، نمبر 1 جو ہے یہ ایک سینٹینس ہے، اوریجنل پیراگراف ہے جو پیپر میں آیا تھا۔ Not all the rulers signed the instrument of accession at once. تو اس میں مجھے دو باتیں میں نے جو انڈر لائن کی کہ تمام رولرز not rulers at once، تو مطلب سب رولرز نے ایک دم سے ایک مطلب ایسے ہی سب نے جلدی میں سائن نہیں کر دیے تھے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پہ۔ تو ایٹ ونس مطلب اب میں نے اس کو اپنے لفظوں میں بنانے کی کوشش کی، مجھے لگا اب یہ دیکھو، میں نے اس کو دیکھا کیا یہ کریکٹر ہے، کیا یہ پلیس ہے، کیا یہ سچویشن ہے۔ تو مجھے یہ کریکٹر تو ہے، لیکن مجھے لگا یہ سچویشن ہے جس میں انسرٹینٹی ہے، انسرٹن سچویشن ہے، کنفیوزنگ سچویشن ہے۔ A few princely states یا ان کے رولرز were indecisive کہ فیصلہ نہ کر پانے کی سچویشن تھی۔ تو یہ ایسے میں نے رف سا بنایا ہے، آپ اس کو کہیں اس سے اچھا بھی بنا سکتے ہیں۔ اچھا آگے آئیے، نمبر 2، afraid that the Socialist Congress Party would strip him of his amusements, flaying, dancing girls, conjuring delights which he had۔ اچھا یہاں تک ڈیلائٹس تک ایک ہی بات ہے
کہ وہ جو مہاراجا تھا جودھپور کا، وہ یہ جو بریکٹ ریڈ میں نے کری ہوئی ہے ڈیلائٹس تک، تو یہ ایک ہی بات ہے کہ اس کو اس بات کا خطرہ تھا کہ یار میری لگژریس لائف سٹائل جو ہے یہ چھن جائے گا. ٹھیک ہے، which he had only just begun to indulge since he had only recently succeeded his father's throne. یہ unnecessary ہے. دیکھو اس کو جو خطرہ تھا وہ میں نے انڈر لائن کر لیا، اس کو جو مسئلہ تھا وہ میں نے انڈر لائن. اب وہ نیا تخت پہ بیٹھا تھا یا پرانا بیٹھا تھا، وہ unnecessary مجھے لگا، میں اس کو ضروری نہیں سمجھتا. کیونکہ بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہی ہوتے ہیں، بادشاہ تخت پہ ہی بیٹھتے ہیں، کبھی چھوٹی عمر میں بیٹھتے ہیں کبھی بڑی عمر میں بیٹھتے ہیں، لیکن بادشاہ کو مسئلہ کیا ہے وہ ضروری ہے. تو وہ یہ ہے کہ اس کو یہ خطرہ تھا کہ میری جو لگژریس لائف سٹائل ہے یہ خطرے میں نہ پڑ جائے، مجھے الحاق نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ، خاص طور پہ وہ انڈیا کے ساتھ کانگریس کے ساتھ ملنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو نیچے وہ جو ہے وہ اپنے ابو کی جگہ پہ نیا بیٹھا تھا، تو یہ مجھے unnecessary لگا. ہو سکتا ہے آپ کو یہ اچھا لگے، لیکن مجھے اکارڈنگ ٹو مائی انڈرسٹینڈنگ مجھے اچھا نہیں لگا. میں نے کراس کیا کہ یہ میں نہیں لکھوں گا. وہ کون تھا؟ مہاراجا تھا، اور اس نے پھر کیا کیا؟ ارینج اے میٹنگ وتھ جنا. تو یہ اوریجنل پیراگراف ہے. اب میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا، یہ میں نے خود سے پھر اس کے پوائنٹ نکالنے کی کوشش کی. مہاراجا آف جودھ پور، یہ جیسے جودھ پور واز ریلکٹنٹ. ہاں دیکھو اوپر لفظ یوز ہوا تھا نا افریڈ، وہ خوف زدہ تھا اور وہ الحاق نہیں کرنا چاہتا تھا. تو میں نے لکھا وہ ریلکٹنٹ تھا، ہیزیٹنٹ تھا، ہچکچاتا تھا، اس کو ڈر تھا. لیکن ڈر اوپر یوز ہوا ورڈ، میں نے وہ اوپر سے میں نے اگین کہوں گا کبھی بھی اوریجنل پریسی کے پیراگراف سے آپ نے ورڈز فریزز نہیں اٹھانے ہیں. ہاں کبھی کچھ ایک دو اٹھانے پڑتے ہیں، انڈسپینسیبل سچویشن ہوتی ہے وہاں. اچھا، ایک تو یہ مجھے بات ملی کہ مہاراجا آف جودھ پور واز ریلکٹنٹ اینڈ انڈیسائزو، تو ان میں سے ایک ورڈ میں یوز کر لوں گا. آگے پھر میں نے اس کو پورے سینٹینس کی شکل میں نہیں بنایا، میں نے پوائنٹس نکالے ہیں. میں نے پھر دیکھا in order to preserve his luxurious lifestyle he did not want to join India. یہ پھر ایک لائن میں نے الگ سے بنائی، اور جب میں اس کو آرگنائز کروں گا تو میں یہ دو تین باتوں کو ایک ہی سینٹینس میں لانے کی کوشش کر دوں گا. ٹھیک ہے، تو وہ انڈیا کو جوائن نہیں کرنا چاہتا تھا. نیچے بلیک میں لکھا ہے اس کی کچھ ریزرویشنز تھیں. تو ریزرویشنز کیا تھیں؟ وہی بیٹا کہ وہ اپنا جس سٹائل میں جیتا تھا اسی سٹائل میں جینا چاہتا تھا. پھر اس نے کیا کیا؟ ہی اپروچڈ جنا، تو وہ جنا سے ملنا چاہا انہوں نے، یا ملا. تو اس طرح پوائنٹ آپ نکال سکتے ہیں. آپ اسے اچھا کر سکتے ہیں، آپ اسے بہتر کر سکتے ہیں. میں نیکسٹ سلائیڈ شیئر کرتا ہوں بیٹا. 40 منٹ ہوئے نہیں یا یہ انلمیٹڈ ہے؟